बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। जनाब, गुफ्तगू जारी है। कुछ सवालात हैं जो टेलीफोन कॉल हमें आ रही हैं, बहुत से सवाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस की जानिब बढ़ेंगे। ऑडियंस में से एक साहब यहाँ मौजूद थे, वो कोई सवाल करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैं ऑन एयर सवाल करना चाहता हूँ, प्लीज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना है, जो नमाज के दौरान जो ख्यालात और वसवसे होते हैं उसकी यकसुई के लिए कुछ बता दें। नमाज के दौरान वसवसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दें जी। वही जो कुछ आप तिलावत कर रहे हैं ठीक वो है। किरात ऊंची आवाज़ में करें ताकि आपके अपने कान सुने। और तवज्जो और ध्यान में ये सोचें कि अगर आप इस दुनिया में अगर आज आपको कोई बादशाह बुलाता है तो आप कैसे उसकी तरफ तवज्जो करेंगे या उसके सामने खड़े होकर किसी और से भी बात कर सकते हैं। तो तसव्वुर में ये ख्याल रखें कि कायनात के बादशाह की दावत पे आप खड़े हैं और आप दोनों के बीच और कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर व बेशतर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो तख़य्युलात मुख्तलिफ़ तरीके से आते हैं और वो वसवसे की सूरत में कैफियत तो तवज्जो नहीं होती। तो हुजूर ने जो खूबसूरत जवाब दिया जी, वो जवाब बड़ा खूबसूरत। वैसे तो हुजूर का हर जवाब ही खूबसूरत है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने दिल को अपने रब से इस तरह से जोड़ दो कि उसके बीच में कुछ ना आ सके। और ये जो दिल जुड़ जाता है तो दिल के जुड़ने के बाद रब से जब रिश्ता कायम हो जाता है तो आपके दरमियान और रब के दरमियान इस रिश्ते की वजह से जो मोहब्बत, उल्फत और जो मेराज की कैफियत नसीब होती है तो उसमें आपके वसवसे खुद ब खुद रुखसत होते हैं। वैसे एक तस्बीह इमाम गज़ाली की भी है इस पर, और वो गज़ाली की तस्बीह 101 मरतबा कम अज़ कम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़िए। ठीक है, तो ये इससे मामला आसान हो जाए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में हमारे वासिल भाई ने लिखा है यहाँ पे। आज तो वासिल भाई ने माशाल्लाह तीन मुख्तलिफ अंदाज में इतने कम वक्त में यहाँ पे हम ये देख रहे हैं अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, और यहाँ पे फ़बई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाल्लाह, क्या बात है वासिल भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा जनाब, ऑडियंस में से एक साहब वहाँ पे वो सवाल करना चाह रहे जी, सवाल कर लीजिए प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मेहमानों को सलाम है मेरी तरफ से। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे रमज़ान में किसी से कोई रोज़ा रह जाता है तो रमज़ान के बाद वो रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे अगर वो सवाब तो नहीं मिलेगा तो और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे नहीं, आपका रोज़ा जो है मेरे भाई, एक तो होता है कि किसी बीमारी की वजह से रह गया, एक होता है जानबूझ के छोड़ दिया गया। क्या तबीयत सही नहीं थी या कोई रीज़न और था रोज़ा? जी ऐसी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस पे क्या कहेंगे इमरान भाई, क्या कहेंगे आप? जी, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल रुख्सत है इसमें, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तो अल्लाह से उम्मीद भी रखी जाएगी कि अगर किसी उज़्र की वजह से छोड़ा है तो हदीस शरीफ में वादा है कि कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई इबादत जो इंसान नॉर्मल प्रैक्टिस में बिल्कुल रेगुलर करता है, किसी उज़्र की वजह से अगर रह जाता है और बाद में उसको क़ज़ा करता है, टूटा फूटा जो अमल कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको एज इट इज़ पूरा मुकम्मल वही सवाब देते हैं जो प्रैक्टिस रूटीन में उसने रखी हुई थी। तो उम्मीद ये कि इंशाअल्लाह आपको अगर मजबूरी की वजह से रोज़ा छोड़ा है तो क़ज़ा में पूरा अल्लाह ताला पूरा कर लें। और फिदिया अगर देना हो रोज़े ने किसी का तो वो तो उसके लिए कि जो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग जो रख ही नहीं सकता उसके लिए, वरना जो ठीक हो गया, रिकवर हो गया, वो बाद में क़ज़ा करेंगे, उन पर फिदिया नहीं है। नहीं, वो अगर रोज़ा तो रख लेंगे, कुछ और इजाफी चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे बहुत मरतबा ऐसे होता है कि किसी की तबीयत अभी ख़राब है और उसको मालूम ही नहीं है कि मैंने कब ठीक होना है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वो क्या बहुत बेहतर नहीं अगर वो फिदिया अदा भी कर दे और अगर उसके मौका मिले तो रोज़ा भी पूरा? ऐसा हमारे पास पूरा 1 साल होता है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का चांद देखते ही अपनी तमाम बेटियों और उम्महातुल मोमिनीन को ये फरमाते थे कि, और सहाबा को भी, कि अगर किसी का पिछले साल का फ़र्ज रोज़ा कर्ज है तो वो अदा कर लें। यानी हमारे पास अपने अगले रमज़ान आने तक 11 महीने होते हैं, हमारा कोई रोज़ा छूट जाए तो हम उसे अदा कर दें। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसी बीमारी कि आपको लगता है आप नहीं रख पाएंगे तो आप हाथ के हाथ ही फिदिया दे दें तो बेहतर। डॉक्टर साहब में जो चूँकि ये मामला बहुत शरई है और बहुत नाजुक है, सेंसिटिव, तो इसको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन रोज़ा रख सकता है, कौन नहीं रख सकता। शेख फ़ानी की इस्तिलाह शरीयत में इस्तेमाल होती है, और वो शख्स जो रोज़ा नहीं रख सकता उसकी बीमारी का मेयार या खुदा न ख्वास्ता कहाँ तक वो बीमारी है तो इसको टेस्टिफाई करेगा डॉक्टर। अगर डॉक्टर खुदा न ख्वास्ता ये कहता है कि नहीं इसमें जान जाने का ख़तरा है, बीमारी का मामला है, और उसके अंदर वो उसको बता दे कि हाँ इसके बाद, तो फिर फिदिये की तरफ आप जाते हैं। मतलब डॉक्टर बताएगा कि आपको दवा खानी ही खानी है यहाँ पे। सही है डॉक्टर साहब, ऐसा ही है।
صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. جی جی صحیح ہے جی. آگے بڑھیں گے جناب, ایک اور سوال ہے جی, سوال کیجئے. السلام علیکم احسن بھائی. وعلیکم السلام. احسن بھائی میرا یہ سوال ہے, کل میری ماما کے نا ہاتھ پیر میں درد ہو رہا تھا. اچھا. تو میں نے ان کو میڈیسن لا کے دے دی میڈیکل سے. اب نا رات میں ان کی پتہ نہیں کیا ہوا, پورا منہ ایسا ہو گیا ان کا جیسے ایک عجیب سا ٹیڑھا سا منہ ہو گیا. یہ ماسک لگا کے بیٹھیں گے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ کل ہی ہوا ہے؟ کل وہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گیا, انہوں نے بولا یہ ہو جیسے پورا منہ ان کا سوجن آ گیا ایک دم, بالکل صحیح تھی پورا دن. جب رات میں لیٹی ہیں سحری سے پہلے ان کے ایک دم منہ پہ اس طریقے کے نشان آ گئے, سوج گیا پورا منہ. اچھا میرے بھائی, آپ نے چیک نہیں کرایا بیٹا؟ کروایا تھا. تو کیا ڈاکٹر نے بولا؟ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر چہرہ کھچ جائے یا ایک سائڈ پہ پرابلم ہو, یا تو بلڈ پریشر بہت ہائی ہوگا. جب میڈیکل ہاسپٹل گئے انہوں نے بولا ہے گولیاں ایکسپائر کھا لی. اچھا تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ بس کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے آرام آ جائے, ان کی تکلیف بہت ہے. وظیفہ. اچھا اگر آپ دوا خود سے لیں گے, سیلف میڈیکیشن کریں گے, تب بھی پرابلم ہے. اگر آپ بلڈ پریشر کا جب ایکسٹریم ہو جائے, آپ لکوا ہو سکتا ہے, پیرالائز ہو سکتا ہے, بازو پیرالائز, اٹس ویری کامن کہ پیرالسس ہو جاتے ہیں. اور چہرے پہ ان کا چیک اپ ضرور پلیز بلڈ پریشر کرائے گا. اس کے لیے ایک ریگولر بلڈ تھننگ یا جو بھی یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے. ایک ہم ان کو وظیفہ پلیز دے دیجیے عمران بھائی کہ کس طرح ٹھیک ہوں گے یہ. سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نا وہ 2-3 دن تک لگاتار 11 مرتبہ پڑھ لیں, چہرے پہ بھی دم کریں, پانی پہ دم کر کے پیجیے, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے, اور سبب بھی بنے گا بہتر علاج کا. ایک کال شامل کریں گے جی, ضیاء الدین 4 سدہ سے. جی فرمائیے ضیاء الدین صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام ضیاء الدین 4 سدہ سے بات کر رہا ہوں جی. جی میرے بھائی فرمائیے. میں گھر کے لیے گھر کے لیے برکت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, وظیفہ مانگ رہا ہوں جی. کس چیز کے لیے درد ہے جی؟ گھر, آپ نے گھر بولا, گھر میں خیر و برکت کے, ہاں خیر و برکت کے لیے. ٹھیک ہے میرے بھائی, سمجھ آ گئی, بہت شکریہ. وہ کبھی کبھی یہاں ہال میں مجھے آواز صحیح سے نہیں آتی. گھر میں خیر و برکت کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ خیر و برکت گھر میں بہترین وظیفہ ہے قرآن کریم کا. چاہے ایک صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ قرآن کریم کی منزل شروع کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا, 4 قل اگر آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ کے گھر پر نظر ہے تب بھی وہ ختم ہوتی ہے, اور برکت تو ہوتی ہے کیونکہ قل هو اللہ احد کی اتنی برکت ہے کہ یہ بنجر زمین کو بھی آباد کر دیتا ہے. اس پر شیخ عبد القادر جیلانی کا پورا ایک چیپٹر ہے جس میں یہ لکھا کہ خیر و برکت کے لیے قرآن کریم کو اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا پورا تو قل هو اللہ احد کو روزانہ 40 بار پڑھ لے تو اس کے گھر سے شیاطین رخصت ہو جائیں گے اور برکت انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے عمران بھائی, کیا بولیں گے آپ گھر میں خیر و برکت کے لیے پلیز؟ ایک تو جب داخل ہوں تو لازمی چاہے کوئی ہو گھر میں نہ ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لیں, اور 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیں. ایک تو یہ عمل بھی کریں تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس سے گھر میں برکت آتی ہے. اور دوسرا ہے کہ وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ کا گھر میں ختم کیا کریں. سورہ بقرہ سے بھی گھر میں جو شیطانی اثرات نکلتے ہیں گھر میں, رزق میں, روزی میں, سب چیزوں میں برکت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بالکل جی. ایک اور کال شامل کریں گے. یہاں پہ ایک سوال بھی ایک خاتون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس کال بھی, ایک سوال لے لیتے ہیں پھر ان کال. السلام علیکم. جی فرمائیے جی. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, میں روزہ رکھنے کی بالکل وہ نہیں ہے ہمت, تو میں ایک بندے کے روزے کا فدیہ دوں گی یا 2 کا دوں گی, مجھے یہ کنفرم کرنا. ایک بندے کا یا 2 کا کیوں؟ میں نے آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ایک ہی ہے نا. جی, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو 2 کا دینا پڑے گا. یہ مجھے اچھا, یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ سے کہا؟ بس ایسی جان پہچان. اچھا جان پہچان والے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں ویسے تو اتنی دبلی پتلی ہیں, 2 بندوں کا تو بنتا بھی نہیں. اچھا نہیں, ایک ہی کا ہے. ایک ہی کا ہے, لیکن میری بہن ایک ہی کا. اصل میں انہوں نے یوں سمجھا ہوگا ایک کی سحری اور افطار, ایک بندے کا 2 وقت کا کھانا. 2 وقت کا کھانا, یہ ایک جو روزہ رکھتا ہے سحری اور افطار. کال شامل کریں گے. پروین صاحبہ کال پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر سے مجھے ڈاکٹر محمد صاحب سے 2 سوالات ہیں بیٹا. ایک تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ تو یہ تو فرمایا گیا ہے نا کہ آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, اب سوال کیجئے. بالکل جی. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال زکوٰۃ کے لحاظ سے ہے کہ زکوٰۃ تو آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایک بھانجی ہے جن کا گھر نہیں ہے اور ان کے شوہر بھی جو کام سب خاص نہیں کرتے, بچے چھوٹے ہیں, تو ہم گھر میں ان کا زکوٰۃ کا شیئر کر سکتے ہیں, گھر دلانے کے لیے کچھ پیسے دے سکتے ہیں, وہ زکوٰۃ ہماری اس میں ہوگی.
یا کہ نہیں ہو گیا صحیح گھر جی. دلانے اور دوسرا کوشچن کیا ہے جی؟ دوسرا سوال بیٹا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا اپنے بھائی کا جو ابھی حال ہی میں انتقال ہوئے. ان کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا جنازہ بسبیز پہاڑی پہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی ایک اچھی اچھا ایک اچھے وے میں آپ یہ بات بتا رہی ہیں, یعنی اچھی فیلنگ ہے آپ کو اس بات کی. پہاڑی سے جنازہ آ رہا ہے. اچھا بہت مرتبہ یہ کہا جاتا ہے, تمام علماء سے بھی میں یہ سوال ہی کروں گا کہ خواب جو ہے اپنے ہی لوگوں سے, اپنے قریبی لوگوں سے شیئر کریں یا جو صاحب علم ہیں, بٹ اور دنیا سن رہی ہے تو یہ صحیح ہے کہ خواب شیئر کرتے ہیں لوگ؟ میں ذاتی طور سے اس کو پسند نہیں کرتی, لیکن اگر کوئی ذہن پہ کسی چیز کا اثر اور وہ سمجھتے ہوں کہ علماء سے پوچھ لیں تو آپ بعد میں ان سے پوچھ لیجئے گا. میں زکوٰۃ کی بات ضرور بتا دوں. دیکھیے زکوٰۃ کا ایک اصول ہے کہ اس کے اصل اور نسل ان دو کو نہیں دے سکتے. اصل میں آپ کی اولاد ہے اور ان کی اولاد ہے, اور نسل جو ہے اصل میں آپ کے والدین ہیں اور ان کے والدین ہیں, اور نسل میں آپ کی اولاد اور ان کی اولاد ہے. بھانجی کو گھر بنانے کے لیے ضرور دے سکتے ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ ہر اس مستحق کو دے سکتے ہیں جس کو گزر بسر کرنے میں مشکل ہو رہی ہو. اور کسی ایسے خاتون ہیں, بچے ہیں, ان کو اگر آپ نے سر چھپانے کی جگہ دے دی تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. وہ خواب کا جو ایک بتا رہی تھی اس کا مجھے چند جملوں میں پلیز, کہ وقت ہمارے پاس بالکل. خوابوں کے بہت بڑے ماہر ہیں, تابعی ہیں, امام سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی معروف کتاب ہے تعبیر الرؤیا. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ بیان کیا گیا اصول کہ خواب کبھی ایسے شخص کو نہ بتلائیے جو خواب کی تعبیر نہ جانتا ہو, اور آپ اس کو بتا دیں تو بالکل ہی ہے. دوسری بات, خواب مغرب کے بعد بیان نہیں کیا جاتا ہے, یہ اصول بھی طے ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ خواب کے معنی اور مفاہیم کو از خود اخذ کر لینا یہ بھی خلاف اصول ہے. اس لیے اہل ذکر یعنی وہ لوگ جو اس کو جانتے ہوں یا پاکیزہ لوگ ہوں, متقین ہوں, ان میں سے کسی پر اعتماد کرتے ہوں تو خاموشی سے پوچھیں, زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. عمران میں انہوں نے خواب جو دیکھا کہ ایک جنازہ پہاڑ سے اتر رہا ہے, اور یہ اس کا کوئکلی اگر ہم بتا سکتے ہیں ان کو. بس ویسے تو ہر کی تعبیر اپنی ہوتی ہے, علماء نے بیان کی, لیکن پہاڑ کے اوپر بلندی پر دیکھنا اور اچھی حالت میں دیکھنا, غالباً پہلے بھی ایسے خواب کا ذکر آیا تھا, تو اگر اچھی کنڈیشن میں دیکھے تو وہ اچھا سائن ہوتا ہے کہ اچھا سائن ہے. ہاں وہ اچھی حالت میں ہوں گے. بالکل صحیح ہو گیا جناب. چونکہ آگے بڑھتے ہیں اور